بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بہت زیادہ نشے میں نہیں تھا۔ اس نے تازہ لیموں کے عرق کی صورت میں اپنے نشے کا توڑ بھی بتا دیا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آئے گا تو کس حال میں ہوگا۔ اس کے ساتھ کسی غیر متعلق آدمی کی نظروں میں آنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے اپنے کمرے میں بلانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کہا، وہیں آ جاؤ جہاں شام ملے تھے۔ یہ یاد رکھنا کہ اہم معاملہ درپیش ہے، بے فکر ہو جاؤ، میں نے آنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ میری لات کھا کر وہ سہم کر بستر کے ایک کونے میں سمٹ گئی ہے اور خوفزدہ بندریا کی طرح میری طرف دیکھے جا رہی ہے۔ میں 5 منٹ میں یہاں سے نکلتا ہوں، اس نے اپنے انداز میں مجھے یقین دہانی کرائی۔ 15 منٹ بعد میں تمہارے ہوٹل کے باہر پہنچ جاؤں گا۔ اس سے ہونے والی گفتگو میں نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کی موجودگی اور اس کی رنگین مزاجی کا حوالہ دیا تھا۔ اپنے بارے میں واقعہ اعترافات چاؤ فان نے خود کیے تھے۔ میرے مکالمے سن کر اسد اور غزالہ کو صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ کیا ہوا؟ تم اس پر بہت زیادہ برہم ہو رہے تھے، اسد نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ وہ پیٹ پونگ میں کسی عشرت قدے میں گھسا ہوا ہے۔ میں نے اس کی شراب نوشی کا ذکر دانستہ گول کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ اس کی شرافت ہے کہ اس نے تمہاری ڈانٹ ڈپٹ سن لی۔ یہ تمہارے کسی کام میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اسے پورا حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنا وقت گزارے۔ اسد نے چاؤ فان کی حمایت کرتے ہوئے کہا، تمہیں اس کی ذاتی سرگرمیوں سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسد کی بات قابل غور ہے، غزالہ بولی۔ آپ اس کے ساتھ کسی غبی شاگرد جیسا سلوک کرتے ہیں۔ کسی وقت وہ پلٹ کر کوئی کڑا جواب بھی دے سکتا ہے۔ تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کہاں اپنا منہ کالا کرتا ہے، میں نے رسانیت سے جواب دیا۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ رات کے 11 بجے کے بعد صبراج کا سراغ ملا ہے۔ اس کے خلاف کارروائی کے لیے رات کا اندھیرا سب سے زیادہ موزوں ہے۔ وہاں شب خون مارنے کی صورت میں ہماری کامیابی کے امکان روشن ہیں۔ رات گزر گئی تو دن کے اجالے میں شاید ہم اس کے ٹھکانے کے آس پاس بھی نہ پھٹک سکیں۔ یہ تمہاری مجبوریاں ہیں، ان میں چاؤ فان کا قصور نہیں ہے۔ اسد مجھے پوری طرح قائل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ دیکھو کہ اس نے تمہارے ایک اشارے پر اپنی ساری عیاشی ترک کر کے تمہارے پاس آنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ کوئی بہانہ کر کے تمہیں صبح تک ٹال سکتا تھا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس کی کسی بات کی معقولیت پر حرف گیری نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس سے جو کوئی دبتا ہے اسے وہ دباتا ہی چلا جاتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینے والوں سے بات کرتے ہوئے ہر ایک محتاط رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چاؤ فان کی کمزوری تھی کہ ہم بیچ میں ڈان کا نام ہونے کی وجہ سے وہ روزے اول سے میرا لحاظ کرتا رہا تھا۔ میں کسی ارادے کے بغیر محض اپنی جبلت کے تحت اس رجحان سے فائدہ اٹھاتا رہا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میں نے اس سے ذاتی مصروفیات کا حساب بھی لینا شروع کر دیا۔ میں نے اسد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دل میں یہ طے کر لیا کہ میں آئندہ اس حد تک جانے سے گریز کروں گا جہاں چاؤ فان کی قوت برداشت جواب دے جائے۔ چاؤ فان کے اپنے قول کے مطابق اس کا وطن مسکراہٹوں کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ نرم خو، ملنسار اور حلیم الطبع تھے۔ کم از کم میری حد تک وہ ان میں سے ہر تعریف پر پورا اترنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ میرے لیے اس کا لحاظ کرنا ضروری تھا۔ اسد معاملہ فہم آدمی تھا۔ اس نے وہ بات وہیں ختم کر دی اور مجھ سے پوچھا، وہ تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے ابھی بتایا ہے کہ وہاں آج ہی شب خون مارنا مناسب رہے گا۔ میں نے اسے یاد دلایا، لوب بوری کے بارے میں وہ جانتا ہوگا۔ یہ فیصلہ اس سے مشورے کے بعد کیا جائے گا کہ صبراج سے نمٹنے کے لیے ہمیں کن تیاریوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ تم نے اسے کمرے میں بلانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے تو اب شاید ہم دونوں کو کافی شاپ میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس نے پوچھا۔ میں بہرحال ایک پاکستانی مرد تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ ایک نامحرم کو اکیلا
چھوڑ کر جانا کہاں تک مناسب تھا۔ اسد خود بھی عیالدار اور شریف آدمی تھا۔ بینکاک جیسے شہر خرافات میں تجرد کے دن گزارنے کے باوجود اس کا دامن ہر علائش سے پاک تھا۔ ادھر غزالہ بھی کوئی نیک پروین نہیں تھی۔ مجھ سے الگ ہو کر اس نے دشمنوں کے غول میں ایک مدت تک بہت کامیابی سے اپنی حفاظت کی تھی۔ میں نے کہا تم یہیں رک کر میری واپسی کا انتظار کرو، میں اسے زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ رذیل آدمی کو جوتے بھی لگائے جائیں تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، شریف آدمی کے لیے ایک موہوم سا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میرے خفیف سے توقف سے اسد نے گویا میرے دل کی بات پڑھ لی اور ہنستے ہوئے بولا اب موڈ بن گیا ہے، میں کافی ضرور پینا چاہوں گا، تم واپس آ کر فون پر مجھے بلا لینا، جیسے تمہاری مرضی۔ میں اس سے کمرے میں رکنے کے لیے اصرار نہیں کر سکتا تھا۔ چاؤفان نے ہوٹل تک پہنچنے کے لیے 15 منٹ کا وقت دیا تھا۔ میں روانگی کے ارادے سے اٹھا تو اسد نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے نیچے آئے۔ وہ کافی شاپ کی طرف ہو لیا، میں نے مرکزی دروازے کا رخ کر لیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ہوٹل میں لوٹنے والوں کی آمد قابل فہم تھی، لیکن وہاں رہنے والوں کی روانگی کا پرشوق انداز بینکاک کی شبیہ تفریحات کی بھرپور گمازی کر رہا تھا۔ میرے پہنچنے کے چند منٹ بعد چاؤفان وہاں آ گیا۔ میں خاموشی سے اس کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے کن اکھیوں سے اس کا جائزہ لیا تو وہ پوری طرح چاقو چوبند نظر آ رہا تھا۔ گاڑی کی سب کھڑکیاں بند تھیں، ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا، لیکن الکوہل کی بو کا ذرا بھی شائبہ نہیں تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے میری پاس آنے سے پہلے شراب کے جملہ اثرات زائل کرنے کے لیے بیک وقت سارے جتن کر ڈالے تھے۔ ماسٹر کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ آخر اس نے ہی سکوت توڑنے میں پہل کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ تم لوپ بوری کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ بہت اچھی اور سرسبز جگہ ہے، بینکاک سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آثار قدیمہ کے متوالے اس چھوٹے سے قصبے کے ارد گرد پھیلی ہوئی تاریخی باقیات کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں۔ اس نے سرعت سے جواب دیا، کیا تمہارا بھی وہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ہمیں آج رات وہاں پہنچنا ہے۔ میں نے دانستہ اسے ادھوری بات بتائی۔ رات کو وہاں ذرا بھی لطف نہیں آئے گا، دیہاتی سرے شام اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، اندھیری رات میں کھنڈرات بھی اسیب زدہ سے نظر آئیں گے۔ ہم وہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے، راجن کا مہمان وہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ وہاں گیا ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ میرے اپنے بھی کچھ ذرائع ہیں، میں نے بلا وجہ چھوٹا راجن سے ٹکر نہیں لی ہے۔ وہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے، کئی کمروں والا ایک ریسٹ ہاؤس ہے جہاں دن میں آنے والے سیاح کچھ دیر رک کر آرام کرتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں۔ شب بسری کے لیے وہ ڈنگ کی جگہ نہیں ہے، وہ سوچتے ہوئے بتا رہا تھا۔ چھوٹا راجن کا مہمان کوٹ بوری میں ٹھہرا ہے تو اسے ریسٹ ہاؤس کے کسی کمرے میں ہونا چاہیے، وہاں وہ کھلے نشانے پر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے کوچ کرے ہم کو اس کے سر پر پہنچ جانا چاہیے، میں نے زور دے کر کہا۔ ماسٹر وہ وہاں کسی گاڑی سے گیا ہوگا نا؟ تمہاری لائی ہوئی خبر ٹھیک تھی، وہ سفید لینڈ کروزر میں ہی گیا ہے۔ اس کے پاس وقت ہے، اپنی سواری ہے تو وہ لوپ بوری میں کیوں رکے گا؟ تھوڑا سا سفر کر کے وہ کسی اچھی جگہ رک سکتا ہے۔ چھوٹا راجن اپنے کسی اہم مہمان کو لوپ بوری جیسی جگہ پر نہیں بھیج سکتا، وہاں رک کر وہ آگے نکل گیا ہوگا۔ شاید تمہیں پرانی اطلاع دیر سے ملی ہے۔ چاؤفان کے پاس یقین نہ کرنے کی مضبوط وجوہ موجود تھیں۔ اسے یہ بتانا بے سود تھا کہ اس وقت صوبراج خوفزدہ تھا۔ بارونق شہروں کے مقابلے میں گمنام ویرانے اس کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتے تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک کیا کئی راتوں کی بے آرامی قبول کر سکتا تھا۔ اب تصدیق یا تردید حاصل کرنے کا وقت گزر چکا۔ یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کتنے آدمیوں کا بندوبست کر سکتے ہو؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے کے بجائے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا۔ 5-6 آدمی مل جائیں گے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس نے میری اطلاعات کی افادیت پر دوبارہ کوئی بات نہیں کہی۔ ہم یہاں سے کس وقت نکل سکتے ہیں؟ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر سوال کیا۔ آدمیوں کو جمع کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا، کم از کم 2 گھنٹے کی مہلت دے دو۔ میرے پاس پوری رات پڑی ہوئی ہے، ہمیں اجالا پھیلنے سے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر میرے اور تمہارے اندازے درست ہیں تو ذرا سی دیر میں کھیل نمٹ جائے گا۔ تم اپنی سہولت دیکھو، آدمیوں کے ساتھ تمہیں ہتھیاروں کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ میں 12:30 بجے تک تمہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کر دوں گا۔ تمہارے ساتھ کوئی اور تو نہیں ہوگا؟ اس کا ذہن
الکوہل کے اثرات سے پوری طرح آزاد تھا۔ میری عورت میرے ساتھ ہوگی، میں نے اس کی زبان استعمال کرتے ہوئے جواب دیا۔ اسے نہ لو، اتنی بھیڑ میں اس کا شامل ہونا غیر ضروری ہے۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، وہ بلا وجہ میرے آدمیوں کی نظروں میں آ جائے گی، کیا تمہیں ان پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ پورا بھروسہ ہے، لیکن بینکاک میں ہر ایک چوفان نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے الجھ کر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور وقف کے بعد بولا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی بات تم پر کس طرح واضح کروں۔ عورت کی موجودگی مناسب نہیں رہے گی۔ چوفان کی باتوں میں اس کا تجربہ بول رہا تھا۔ وہ روئے زمین کا ایک عجیب خطہ تھا جہاں عورت کو ایک طرف بازار کی سستی جنس بنا کر رکھ دیا گیا تھا تو دوسری طرف اس کی تحریم کا یہ عالم تھا کہ عورت کے ہاتھ سے بھکشوؤں تک کو کچھ دینا معیوب تصور کیا جاتا تھا۔ دان بخشش یا نذرانہ دینے کے لیے عورت کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو تب بھی عورت براہ راست کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ دینا ہی ہو تو وہ میز یا کسی چوکی وغیرہ پر رکھ دے، بخشو وہاں سے اٹھا لے گا، میں اسے روک دوں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ تمہارے آدمی انگریزی سے نابلد ہوں گے، یہ یاد رکھنا کہ تم کو سائے کی طرح میرے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ میری ہدایت اپنے آدمیوں تک پہنچا سکو، یہ بہت ضروری ہے۔ ماسٹر تم فکر نہ کرو، تم خادم کو ہر لمحے اپنے پاس موجود پاؤ گے، چاہو تو اب مجھے واپس چھوڑ دو۔ میں نے فراخ دلی سے کہا، یہ بتا دو کہ اس مہمان کو زندہ پکڑنا ہے یا مار ڈالنا ہے، اس کا انحصار وہاں کے حالات پر ہوگا۔ میں نے گول مول جواب دیا، ایسے مقابلوں میں پہلے سے کیے ہوئے فیصلے کام نہیں آتے، موقع پر بر وقت فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ پھر بھی مجھے تمہاری ترجیحات کا علم ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق کوشش کی جائے۔ اسے زندہ پکڑنا ہی بہتر رہے گا، میں نے اپنی دلی خواہش کے برعکس جواب دیا۔ پرانی باتوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اس وقت وہی جواب موزوں ترین تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس نے گاڑی کو واپسی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ ماسٹر ایک لمبے سکوت کے بعد اس نے دبی دبی آواز میں مجھے مخاطب کیا۔ میں صرف ہوں کر کے رہ گیا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے اسی لہجے میں سوال کیا۔ ناراض ہوتا تو اس وقت تمہارے ساتھ لوپ بوری جانے کا پروگرام نہ بنا رہا ہوتا۔ اس نے مجرمانہ احساس کے ساتھ ذرا سی دیر میں وہ سوال دہرا کر یکا یک میرا دل صاف کر دیا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم الکوہل کے اثرات سے آزاد ہو کر آئے ہو۔ تمہیں اپنے تمام شوق پورے کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں اس میں اپنی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ اس وقت میں بھول گیا تھا کہ یہاں بہت سے لوگ انگریزی نہیں جانتے۔ نا وقت کوئی کام نکل آئے تو اچھا خاصا آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارا تفریح کا موڈ غارت کر دیا۔ ماسٹر تم گریٹ آدمی ہو، اس نے بے اختیار میری داہنی ران دبا کر برائی ہوئی آواز میں کہا۔ لوگوں کا دل رکھنا جانتے ہو۔ میرے دماغ میں کوئی کام پیدا ہونے کا شائبہ بھی ہوتا تو میں ادھر نہ جاتا۔ جب ہر طرف سے فرصت میسر آتی ہے تو میں ذرا بے لگام ہو جاتا ہوں، ورنہ کام میں لگا رہتا ہوں۔ ہاتھوں کے بے ساختہ استعمال پر میں پہلے اسے سرزنش کر چکا تھا۔ اس بار اس نے میری ران پر ہاتھ مارا تو فضا بہت مختلف تھی۔ میں خاموش رہا۔ مجھے ہوٹل پہنچا کر وہ واپس چلا گیا۔ عجیب جذباتی آدمی تھا۔ راستے میں ذرا سا چھیڑتا تو شاید وہ بے اختیار رونا شروع کر دیتا۔ میں نے لابی سے انٹرکام پر غزالہ کو پیغام دیا کہ وہ اسد کے انتظار میں بت بنی ہوئی نہ بیٹھی رہے، کپڑے بدل کر آرام کرے، کیونکہ مشن میں اس کی شمولیت کا کوئی امکان نہیں تھا اور میں اسد کو رخصت کرنے کے لیے خود کافی شاپ میں جا رہا تھا۔ غزالہ تل ملا کر رہ گئی۔ میں انٹرکام بند کر کے کافی شاپ کی طرف چل دیا۔ شوبراج کے بارے میں سب کچھ طے ہو جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ویرا نیو یارک میں بیٹھی میری جوابی کال کا انتظار کر رہی ہوگی۔ پتہ نہیں وہ کس سلسلے میں مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسد سے فارغ ہونے کے بعد میں اس سے بات کر لوں گا۔ رات کا باقیہ حصہ مجھے شوبراج کے پیچھے برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ مصروفیت شروع ہو جاتی تو پھر کسی لمبی فون کال کے لیے وقت نکالنا محال ہو جاتا۔ اسد ہوٹل کی کافی شاپ میں بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے لیے بے خوابی کی وہ رات بہت لمبی ثابت ہونے والی تھی۔ میں نے اس کی میز پر بیٹھ کر اپنے لیے بھی کافی طلب کر لی
اور پھر اسے چوفان سے طے ہونے والے پروگرام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ شوبراج کی جائے پناہ کے بارے میں چوفان کی بتائی ہوئی باتیں سن کر اسد کا حافظہ بھی تازہ ہو گیا۔ اسے بینکاک کے قرب و جوار میں پھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے تفریحی مقامات کے پیچیدہ ناموں کا علم نہیں تھا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ وہاں پرانے بدھ مندروں کے وغیرہ کے آثار کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی جنگلات میں کیمپنگ کی سہولتوں کے ساتھ متعدد تفریحی مقامات موجود ہیں جہاں سیاح کثرت سے پائے جاتے تھے۔ میری کافی ختم ہونے تک وہ اس مہم کے بارے میں کرید کر سوالات کرتا اور مشورے دیتا رہا۔ اسے خوشی تھی کہ غزالہ کو ہوٹل میں چھوڑنے کے بارے میں نے چوفان کا مشورہ قبول کر لیا تھا۔ پورے بینکاک میں صرف شوبراج مجھے پہچان سکتا تھا اور وہ شہر سے باہر تھا۔ میں خاصی دیر تک اسد کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میں اپنی طرف سے اسے رخصت ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہلٹن ہوٹل کی حدود میں وہ میرا مہمان تھا۔ آخر کار اسے خود ہی میرے آرام کا خیال آ گیا اور میں بل ادا کر کے اس کے ساتھ کافی شاپ سے باہر چل دیا۔ اسد نے بینکاک کے بے ہنگم اور خطرناک ٹریفک کی وجہ سے اپنی گاڑی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ اسے باہر نکلتے ہی پورچ میں خالی ہونے والی ایک ٹیکسی مل گئی اور پرتپاک انداز میں مجھ سے رخصت ہو گیا۔ کمرے میں پہنچا تو غزالہ کے تیور کچھ بگڑے ہوئے نظر آئے۔ اس نے جس لہجے میں ویرا کے دوسرے فون کا ذکر کیا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی برہمی دوہری تھی۔ اول یہ کہ میں نے اسے مہم میں شریک نہ کرنے کی خبر دی تھی، دوم یہ کہ ویرا کو نیو یارک میں بھی چین نہیں تھا۔ وہ ذرا سی دیر میں میرے لیے 2 بار فون کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ ویرا کا تیسری بار فون آتا، میں نے کچھ دیر کے لیے غزالہ کی برہمی کو نظر انداز کر کے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہاں غائب تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جا کر تمہاری مصروفیت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ رابطہ ہونے پر ویرا کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بس کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، میں نے واپس آتے ہی تمہیں فون کیا ہے۔ میں نے اپنی تازہ ترین مصروفیت کا کوئی تذکرہ کیے بغیر کہا، کیا پورے تھائی لینڈ کا انتظام تمہارے سر ڈال دیا گیا ہے؟ ملک کسی قاعدے قانون کے تحت چلتے ہیں، دوسرے چکر ہر پابندی سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان چکروں میں شوبراج کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ کب تک تمہارے سینے پر مونگ ڈلتا رہے گا؟ اس کا لہجہ کچھ ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے جواب طلب کر رہی ہو۔ ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا۔ ملزم قرار دیے جانے کے باوجود VIP ہے۔ جس دن مارا گیا تو تم کو امریکی ذرائع ابلاغ سے خبر مل جائے گی، یعنی تم مجھے نہیں بتاؤ گے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ وقت مل گیا تو ضرور بتاؤں گا۔ اس کے خاتمے کے بعد اپنی کھال بچانے کے لیے مجھے بھی ہاتھ پیر مارنا پڑیں گے۔ چھوٹا راجن کے بارے میں تم کراچی میں سن ہی چکی ہو، اس وقت تم اجلت میں معلوم ہو رہے ہو۔ اس نے اچانک کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ تمہیں میری تلاش کیوں تھی؟ میں اپنی بات بھی کروں گی، لیکن پہلے اپنی اجلت کا سبب بتاؤ۔ اس نے مطالبہ کیا۔ اس وقت تم تفصیل سے بات کرنے کے بجائے حوالوں سے کام چلا رہے ہو۔ وہ فرصت سے لمبی گفتگو کرنے کے موڈ میں تھی، جبکہ میں واقعی اجلت میں تھا۔ میں نے ہتھیار ڈالنے کی صداکاری کرتے ہوئے جواب دیا، تم سے جیتنا مشکل ہے۔ 1 گھنٹے بعد مجھے شوبراج کے چکر میں کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ خدا کرے کہ تمہاری یہ ملاقات کامیاب ثابت ہو۔ ان دعائیہ کلمات کے بعد اس نے ایک لحظے کے لیے توقف کیا، پھر بولی، سلطان شاہ نے اطالوی فقیر کے چکر میں مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ $40-50 یومیہ کا خرچ اپنے ذمہ لینے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اس کا دماغ خراب ہوا ہے، وہ اتنی رقم کہاں سے لائے گا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ البرٹو کو فٹ پاتھ سے اٹھا کر کسی ہوٹل میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ یہاں $20-25 سے کم میں صرف بستر بھی ملنا مشکل ہے۔ ابھی وہ بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر لیتا ہے، ہوٹل میں رہے گا تو اس کے کھانے پینے کا خرچ بھی ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ وہ اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ میں نے پرخیال لہجے میں پوچھا۔ فی الحال کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہے، کہتا ہے کہ وہ اس پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ تم نے البرٹو سے ملاقات تو ضرور کی ہوگی۔ پیر کی موچ صحیح ہو جانے کے بعد میں گئی تھی۔ اس نے ہلکا سا کہکہا لگا کر کہا، عجیب سنکی سا آدمی ہے، مجھے اس کی شخصیت یا باتوں میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی۔ اس کی باتیں بے سروپا ہیں۔ CIA کی بات پوری نہیں کرتا کہ اچانک برازیل کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ ویرا بیزاری کے عالم میں مجھے وہ باتیں بتا رہی تھی، لیکن میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سلطان شاہ احمق نہیں تھا، اسے اپنے محدود مالی وسائل کا علم تھا۔ پاکستان میں ہمارے پاس ڈالروں کی کمی نہیں تھی، لیکن پاکستان سے ہنگامی طور پر انہیں
انہیں کسی بڑی رقم کی ترسیل ممکن نہیں تھی۔ کسی نہ کسی طرح رقم بھیج دی جاتی تو وہ محض اسی بنا پر امریکی حکام کی نظروں میں آ سکتے تھے کہ انہیں پاکستان سے قابل ذکر مالی امداد مل رہی تھی۔ یقینی طور پر وہ کوئی اور ہی چکر تھا جسے سلطان شاہ نے کسی وجہ سے اپنی ذات تک محدود کر رکھا تھا۔ سلطان شاہ کہاں ہے؟ فون اسے دے دو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ میں نے مشکل سے اسے روکا ہوا تھا، ابھی وہ باہر گیا ہے۔ اس سے بات کیے بغیر میں کوئی فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ وقت نکال کر جلد از جلد اسے گھیر لو۔ شام کو وہ عام طور پر گھر میں ہی ہوتا ہے۔ ایک بار وہ اسے ہوٹل میں لے گیا تو یہ گھنٹی ہمارے گلے میں باندھ جائے گی۔ اسے میری طرف سے بہت سختی سے بتا دینا کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ میں نے قدرے غصے سے کہا۔ گڈ۔ ویرا نے اطمینان کا سانس لیا۔ موج ٹھیک ہوتے ہی اس نے مجھے سلگانا شروع کر دیا ہے۔ میری بات نہیں مانتا؟ تمہاری ہدایت کے بعد وہ کسی حماقت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ وہ جلدی واپس آ گیا تو میں ابھی اس سے تمہاری بات کرا دوں گی۔ اس وقت مجھے معاف کر دو، ملاقات سے پہلے مجھے کچھ ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ تمہاری شام ہونے تک میں خود اسے گھیر لوں گا۔ ویرا سے گفتگو ختم ہو گئی۔ ان کے درمیان اختلافات کا سبب سامنے آ جانے کے بعد میرے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں امریکہ گئے ہوئے تھے جو ہم پانچوں کے بدترین دشمنوں کی سرزمین تھی۔ میں ان کی سلامتی کی طرف سے فکر مند رہتا تھا کیونکہ ویرا کی ذات اس ملک میں بسنے والے بہتیرے لوگوں کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ نام بدل کر وہاں پہنچ جانے کے بعد وہ پہچان لی جاتی تو ان دونوں کے لیے ناقابل تصور مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ ان کی طرف سے فکر و تشویش لاحق ہونے کے باوجود میں اس وقت ان کے مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سبراج کا معاملہ میرے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے نمٹنے کے بعد میں یکسو ہو کر ان کے مسئلے کے حل پر توجہ دے سکتا تھا۔ سلطان شاہ کے موجود نہ ہونے پر میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اس وقت ایک الجھن انگیز امتحان سے بچ گیا تھا۔ آپ کی چہیتی کا کیا مسئلہ تھا؟ غزالہ نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے ذرا چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کوئی بات نہیں تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بلا وجہ مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سلطان شاہ اس سے موج کا بدلہ لے رہا ہے۔ کیا اسے پتا چل گیا ہے کہ ویرا کی موج ایک فرضی افسانے سے زیادہ نہیں تھی؟ غزالہ نے چونک کر سوال کیا۔ جب تک کوئی ویرا کی اس حرکت کی چگلی نہیں کھائے گا، سلطان شاہ کے فرشتوں کو بھی حقیقت کا علم نہیں ہو سکے گا۔ جب تک وہ بیمار بنی ہوئی تھی، سلطان شاہ دل و جان سے اس کی خدمت کر رہا تھا اور اس کے صحت مند ہو جانے کے بعد وہ اپنی صحبتوں کے بارے میں سوچ کر اڑ رہا ہوگا وہ کیا کیا کرتا رہا تھا اور اب وہ ویرا کو ستا کر بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے پوچھا۔ کم از کم میرا یہی خیال ہے۔ اب تم بھی غصہ تھوک دو، تمہیں میں نے نہیں روکا۔ چاؤ فان نے تمہیں ساتھ لے جانے کی سخت مخالفت کی ہے۔ مجھے کوئی غصہ نہیں ہے، اس نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانا یا نہ لے جانا آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ یہ ذمہ داری آپ چاؤ فان سمیت جس کے سر چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ یقین کرو کہ اس نے مجھے روکا ہے۔ اس ذرا سی بات پر 2 دن تم منہ پھلائے رہو گی، 2-4 دن میرا موڈ خراب رہے گا۔ میاں بیوی کے درمیان اسی طرح غیر محسوس طریقے سے خلیج پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ اس طرح شکایت کر رہے ہیں جیسے میں آئے دن ایسا کرتی رہتی ہوں۔ ایسا کرتی رہتی تو میں ان باتوں کا عادی ہو جاتا۔ تم نے پہلی بار منہ بنایا، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تاکہ آئندہ اس کا عادہ نہ ہو۔ اس بدماش کو میرے جانے پر کیا اعتراض ہے؟ غزالہ کے چہرے کی سختی یکایک پگھل گئی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔